ایک باپ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، لوٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، حیرون کے کائنات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، بس ایک حب رسول فخری میں اپنے بارش میں چھوڑ جاؤں، بس ایک حب رسول فخری میں اپنے بارش میں چھوڑ جاؤں، اس اختتام سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اب میں ملتمس ہوں ثنا خان مصطفیٰ، ملک پاکستان کی مشہور آواز، آقا علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں پہ راج کرنے والی آواز، صحابہ غلاموں کے دلوں پہ راج کرنے والی آواز، جناب محترم حافظ محمد شہزاد گجر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات خوش بیٹھے ہیں صرف وہی سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے خیال میں پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ شاہین آباد سرگودا میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ ماشاءاللہ شاہین آباد کے شاہین کیسا سنتے ہیں بھی انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ ویسے نام تو میں نے بہت عرصے سے آپ کا نام سنا ہوا ہے، پر یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں آپ کے شہر میں پہلے نہیں آ سکا۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ آج آپ کی زیارت کا موقع ملا۔ سبب بنے ہیں مولانا آصف صاحب اور بھائی ذوالفقار صاحب اور بھی کافی ہمارے دوست، ان کی خواہش تھی کہ آج یہاں حاضری ہوا، اللہ پاک کا کرم ہوا۔ مجھے جو وقت دیا تھا وہ 9 بجے کا دیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو 8:30 پونے 9 بجے وقت دے دیں گے۔ الحمدللہ میں 9 سوا 9 بجے پہنچ بھی گیا تھا، اور اب کیا ٹائم ہے؟ 11 بجنے والے۔ شاہین آباد والے اس کا مطلب ہے کہ 9 جو ہے 11 بجے بجتے ہیں۔ پہلا ایکسپیرینس تو یقیناً فیل ہو گیا ٹائم کے حوالے سے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آپ کتنا سنتے ہیں۔ ایک بار محبت سے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، پتہ چلے دیوانوں کا مجمع ہے، آپ کی آواز بتائے عاشق جاگ رہے ہیں۔ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد۔ جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ جنہوں نے درود پاک بھی پڑھا ہے سبحان اللہ بھی کہا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ جو بندہ کھڑا ہو کے آگے آئے گا اللہ پاک اس کو اسی سال مدینہ دکھائے گا انشاءاللہ، اسی سال، بلکہ اسی رمضان میں مدینہ جائے گا جو کھڑا ہو کے آئے گا۔ آگے آن گے آگے سٹیج دے نیڑے ہوں گے، صاحب کو آگے دیکھتے سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ زمزم دا پانی۔ کیڑا پانی ہے؟ زمزم۔ جنہیں پانی پینا ہے کہ مکے جا کے پینا ہے تے مکی صاحب دے کول بہ کے پینا ہے۔ جدی یہ خواہش شیر مکے تے سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے چادرہ چو ہاتھ کٹ کے زمزم دا پانی سونے اتوں بار جی کا جا
سونے یہ شعر پڑھنے چلا ہوں پہلی دفعہ آپ کے شہر میں، ویسے میں نے پورے ملک میں پڑھا ہے، مجھے لگے کہ شاہین آباد میں بھی جھنگوی کو جاننے والے ہیں۔ اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے، چنگیاں کیا بات ہے صحابت شک کر دے، نئی صحابت شک کر دے۔ جس طرح سبحان اللہ کہنی چاہیے تھی نا، ویسے نہیں کہی آپ نے۔ میں روزانہ پڑھتا ہوں، ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ جس بندے نے 3-4 دن پہلے گستاخی کی ہے، ایک صحابیہ کی، حضرت امیر معاویہ کی والدہ کی گستاخی کی ہے، اس تک آپ کی آواز آئے کہ جب تک جان میں جان ہے، چاہے جو مرضی کر لو، صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرا شعر ختم ہو تو بابا جی، نوجوان بزرگوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے گواہی دینا کہ ہم ہیں صحابہ والے۔ اکھ اکھ تو نہیں بک کر دے، چنگیاں معاویت شک کر دے، نہیں معاویت۔ اچھا ایک شعر اور ادھر آ گیا، پڑھ دوں؟ ادھر آ گیا، طبیعت خراب تو نہیں ہوگی؟ پکی بات ہے، دیکھ لینا اگر طبیعت خراب ہو تو ڈسپرین کا ذہن میں رکھنا پڑی ہے، گھر میں کی نہیں پڑی؟ مجھے تو لگتا ہے خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ساری دنیا حیا کر دی، ساری دنیا حیا کر دی، آخر میں ہاتھ اٹھیں، ساری دنیا حیا کر دی، وہ نام عمر سن کے ابلیس دی ماں مر دی، ابلیس دی ماں مر دی۔ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آئیں۔ نام عمر سن کے ابلیس دی ماں مر دی، بولو ذرا، نام عمر سن کے بندہ ڈرتا ہو وہ بالکل ہاتھ نہ اٹھائے، جو دلیر ہے بہادر ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کیمرہ گھمانا بھائی ہاتھ طرف، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یا اللہ شاہین آباد کا جو نوجوان دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد کہے، اس کا بیٹا قرآن کا حافظ بنے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، کردار صحابہ، رفتار صحابہ، جماعت صحابہ، دفاع صحابہ، وفا صحابہ، حیاء صحابہ، نوجوان چاہیے شاہین آباد کا، ایک نوجوان جو کھڑا ہو کے کہے تاجدار ختم نبوت ہے کوئی؟ تاجدار ختم نبوت، 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 احمد صحابہ
عظمت صحابہ شان قرآن شہزاد ظفر گجر صاحب. ایک چھوٹا بچہ چاہیے. کون لگائے گا نعرہ تاجدار ختم نبوت؟ یہ بیٹا لگائے گا. بیٹا ادھر آؤ, زور سے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت. کہو گے نا انشاءاللہ؟ ڈر تو نہیں لگتا نا؟ زور سے کہو تاجدار ختم نبوت. کہو تاجدار پہلی دفعہ لگایا بچے نے نعرہ. تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جنہ اماں دا دودھ پیتا ہے دو میں ہاتھ چاہ کے زندہ باد آکھو, جنہ فیٹران دا پیتا ہے وہ بھی تو اماں نے پلایا ہونا نا فیٹران دا. زندہ باد ہاتھ چاہ. بیٹا پھر کہو تاجدار ختم نبوت. 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 جیتے رہو ماشاءاللہ. یہ بیٹا کہے گا. بیٹا آپ کہو کھڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت. زور سے تاجدار ختم نبوت. زور سے. ایک بزرگ چاہیے جس کی داڑھی کے بال سفید ہو, چلا 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہوں, جماعت کے ساتھ بھی گیا ہو. کوئی بزرگ کھڑا ہو کے کہے تاجدار ختم نبوت. جی تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. اب ایک بچہ کہے گا مرزائیوں پہ لعنت. کون کہے گا؟ مرزائیوں پہ لعنت. مرزائیوں پہ لعنت. مرزائیوں پہ لعنت. بیٹا آپ کہو مرزائیوں پہ لعنت. کہو مرزائیوں پہ لعنت. کہو مرزائیوں پہ لعنت. رانا تو نہیں ہے اس لیے کہہ دیا نا تو اب نہ. بیٹا ادھر. بیٹا آپ کہو مرزائیوں پہ لعنت. جو آہستہ کہے گا میں سمجھوں گا کہ کوئی رولا ہے. پھر کہو مرزائیوں پہ لعنت. مرزائیوں پہ لعنت. مرزائیوں پہ لعنت. مرزائیوں پہ لعنت. کیا بات ہے. جیتا جگ پروانہ ہے. یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ جیتا جگ پروانہ ہے. او پاپائے زہرا دا حسنین دانا. بولو حسنین نانائے. اردو میں سنیں گے یا پنجابی میں؟ جو اردو والے وہ کہیں سبحان اللہ. جڑے کہنے نے ایسے پنجابی سننی ہے تسی آکھو سبحان اللہ. پنجابی والے زیادہ ہیں. اچھا پنجاب میں سمجھ رہا تھا کہ اردو والے زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. بیٹا جلدی آیا تو جب پڑھ رہا اللہ وہ نہ وہ دوبارہ آوئی. آؤ دوستو پہلا کلام رانا صاحب محبت سے سنیے گا. ذوالفقار بھائی کدھر کے بیٹھے ہیں بھائی؟ ہاں دن بنایا رات بنائی اللہ نے. کیا بات ہے. کس نے بنایا ہے؟ دن بنانے والا کون ہے؟ رات بنانے والا کون ہے؟ ہم کو بنانے والا کون؟ پھر ہم نعرے کس کے لگائیں گے؟ کون کون لگائے گا؟ ابھی لگ جائے گا پتہ. دن بنایا رات بنائی اللہ نے. دن بنایا رات بنائی اللہ نے. ساری کائنات بنائی اللہ نے. ساری کائنات بنائی اللہ نے. دن بنایا رات بنائی اللہ نے. ساری کائنات بنائی اللہ نے. ساری کائنات بنائی اللہ نے. اللہ نے اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے. اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے. اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے. سورج چند ستارے اس کے رنگ برنگ نظارے. اس کے سورج چند ستارے اس کے رنگ برنگ نظارے. اس کے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے. اس نے ہاتھ اٹھانا رحمت ہی برسات بسائی اللہ نے. رحمت ہی برسات بسائی اللہ نے. ساری کائنات
सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, अल्लाह ने, अल्लाह ने, ऊपर देख के कहो अल्लाह ने, अल्लाह ने, अल्लाह ने, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। मछली ले गई बिच समंदर, यूनुस मछली पेट के अंदर, मछली ले गई बिच समंदर, यूनुस मछली पेट के अंदर, पीता याद अल्लाह नू अपने यूनुस सच मेरे अंदर। ये जहाँ शेर पढ़ता हूँ ना जुल्फकार भाई, बाद में लोग मुझे मच्छी खिलाते हैं, ये देख लें। मछली का नाम आया, मछली ले गई बिच समंदर, यूनुस मछली। ये सरगोदा में एक इलाका आता है शाहपुर, सुना है, देखा भी है। शाहपुर में राणा साहब मैंने कहा कि बाद में लोग ना मुझे मच्छी खिलाते हैं, कहो तो पढ़ो। एक बाबा ने कहा पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो। बाबा पास आया और जेब में से ना हाथ डाल के टाफी मुझे दे दी। मैंने कहा बाबा ये क्या? कह रहा भाई तना लोग बाद में मच्छी खिलाओ ना, मैं तो ना भी खिलाऊं। तो वो मच्छी नहीं, ये दरिया वाली मच्छी की बात की है, मेहरबानी करना कोई इधर से भी ना आ जाए। मछली ले गई बिच समंदर, यूनुस मछली पेट के अंदर, कीता याद अल्लाह अपने यूनुस सच तेरे अंदर, यूनुस सच तेरे अंदर। बाबा जी कीने यार की जान बचाई अल्लाह ने, कीने यार की जान बचाई अल्लाह ने। ये सारे हाथ में हाथ उठाए, कीने यार की जान बचाई अल्लाह ने। हाथ ऊपर आ जाओ, स्टेज के ऊपर आ जाओ सारे हाथ। कीने यार की जान बचाई अल्लाह ने, कीने यार की जान बचाई अल्लाह ने। सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, अल्लाह ने, अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। जिनकी शादी हो गई है वो कहो सुभान अल्लाह, और जिनकी नहीं हुई अब वो कहो। एक वजीफा बताऊं, जल्दी शादी हो जाएगी। कौन सा वजीफा है देखना, जो बंदा इस शेर के ख़त्म होने पे सुभान अल्लाह कहेगा जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी जल्दी होगी। क्योंकि मैं एक शादी सुना रहा हूँ, मैं बताऊंगा दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, ससुर कौन है, और फिर देखूंगा शाहीनाबाद वाले इस दुल्हन से कितना प्यार करते हैं। जब दुल्हन का नाम आएगा तो देखूंगा शाहीनाबाद कहाँ बैठा है। हाँ, शादी हो गई है वो अपने बच्चों के लिए, बच्चे अच्छी जगह पे रिश्ता होगा अगर इस शेर पे बोलोगे तो। वहाँ किस्मत सिद्दीक ने पाई, वहाँ किस्मत सिद्दीक ने पाई, जंज नबी दी जिस घर आई, वहाँ किस्मत सिद्दीक ने पाई, जंज नबी दी जिस घर आई। अब अपने महबूब की शादी देखो ऐसा लाल कराई। हाय 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 आयशा कहो, आयशा 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 आयशा, देखो आयशा लाल कराई, देखो आयशा लाल कराई, देखो आयशा लाल कराई। जो शादी से खुश है वो हाथ उठाएगा। कैसी है बारात बनाई अल्लाह ने, हाँ कैसी है बारात बनाई अल्लाह ने। सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, अल्लाह अल्लाह ने।
کو سرائکی آتی ہے؟ اگر آپ کو سرائکی آتی ہوتی نا تو آپ کے نعرے کی وجہ سے ایک شعر ادھر آ گیا تھا. اب آپ کو آتی نہیں. آمنڈے اس کا مطلب سمجھ آوے گی. یہ دیکھ لو ویڈیو بن رہی ہے. اگر کمنا سبحان اللہ پوری نہ کہی تو سرائکی کہیں گے یار ادھر نہ ہی پڑھتا تو بہتر. اگر پہلے تو سمجھ آوے گی. اے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی تاؤں پاک رسول دے گھر آئیے ہر پاک رسول دے دادی قسم خدا دی ککھ جتنا کچھ کر نہیں سکتی اے ٹولی ابن سوادی قسم خدا دی انسان او پتر حلالی میں جڑا قدر نہ کرے ماں دی قسم خدا. مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میں ملتان میں پڑھ رہا ہوں. کیا بات ہے. کیسی ہے بارات بڑھائی بولو کیسی ہے بارات بڑھائی ہاں ساری کائنات بڑھائی اللہ نے. آؤ دوستو نئی نعت سناؤں یا 2020 والی سناؤں؟ ہاں ذوالفقار صاحب نے کہا بھائی پرانی نعتیں پڑھنی ہے پرانی. اب بتاؤ نئی یا پرانی؟ نہ یہ بتاؤ آپ کو کیا پتا میں نئی بھی پڑھوں پرانی پڑھوں آپ تو سمجھیں گے نہیں. آپ نے کون سا پہلے سنا ہے؟ بہت دفعہ سنا. چلے دیکھ لیتے. یہ نعت نہ رانا صاحب مجھے پچھلے مہینے دسمبر میں مدینے لے کے گئی ہے جو میں ابھی آپ کو کہاں لے کے گئی ہے. اور بندہ اسلام آباد میں رہتا ہے جس نے ہمیں بلایا اور وہ بیٹھا مکے میں تھا. جب اس نے مجھے کال کی نا کہ میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں آپ مہربانی کریں اپنا پاسپورٹ بھیجیں میں چاہتا ہوں صبح آپ عمرہ میرے ساتھ کریں. میں نے کہا بھائی مہربانی کر تو ہے کون؟ اس کو میں جانتا بھی نہیں. اس نے کہا جی آپ مہربانی کریں نعت خان اور بھی بہت ہیں جس کو بھی فون کروں گا وہ آ جائے گا لیکن اب بار بار خانہ کعبہ میں بار بار آپ کا نام ہی آ رہا ہے. بڑا حیران. تو اس نے کہا میں نے پرسوں واپس آنا ہے. میں نے پرسوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ عمرہ کریں میں اپنے گھر آپ ادھر رہیں مہربانی کریں. میں نے اس کو پاسپورٹ بھیجا. پاسپورٹ کی ڈیٹ ختم تھی. اس نے ادھر سے بیٹھے میرا پاسپورٹ یہاں سے بنوایا اور یقین کریں مجھے بھی بلایا میری امی کو بھی بلایا. جب میں وہاں پہنچا دو دن میں وہاں پہنچ گیا. جب پہنچا تو مجھے مکے سے جب ہم مدینے جا رہے تھے نا عمرہ کر کے تو کہہ رہا تھا اب سلام بھی آپ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. میں نے چلو تو مجھے مائک دیکھ کے کہتا ہے کہ ظفر بھائی وہ نعت سناؤ جس کی وجہ سے آپ آئے ہو. میں نے کہا جی وہ کون سی ہے؟ اس سے پہلے اس بندے کو میں کبھی نہ ملا نہ جان نہ پہچان. اس نے کہا یہ نعت میں آپ کی سنتا ہوں جس کی وجہ سے بار بار دل میں خیال آیا کہ ظفر شہزاد ادھر ہو اس سے نعت بھی سنوں عمرہ بھی ساتھ کروں. اس کا پہلا شعر پڑھتا ہوں کیونکہ یہ نعت قبول ہو گئی ہے. ویسے تو ہر نعت قبول ہے یہ میں نے آپ کو اس کا واقعہ بتا دیا. پہلا شعر پڑھوں گا تو چہرے کھل اٹھیں گے انشاءاللہ. کس کا کھلے گا بھی لگ دے گا بتا. ہاں خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. فرش پہ نغمے تھے آقا کی رسالت تھے عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت تھے. حوروں کے لب پر خوشیوں کا ترانہ تھا. عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. میرے نبی کا پروٹوکول چیک کرو. پروٹوکول دنیا کے پروٹوکول دیکھتے ہو
میرے نبی کا پروٹوکول دیکھنا. اللہ کہتے ہیں رت بدل جائے. صدقے جاؤں جو بندے نہیں بولے. رت بدل جائے رات ٹھہر جائے. رت بدل جائے رات ٹھہر جائے. حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے. ہائے کبھی گھڑی رکی ہے کبھی؟ ٹائم چل رہا ہے, وقت چل رہا ہے, لیکن میرے نبی کا پروٹوکول ہے رت بدل جائے رات سنور جائے. حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے. پھر رک گیا فوراً جو گردش میں زمانہ تھا. ایسے کہو عرش عرشوں سجدہ سرکار نے آنا تھا. آپ نے سریکی پہ سبحان اللہ کہا تھا. وہ بندہ رہتا ہے اسلام آباد میں, مجھے کہتا ہے ظفر بھائی ہمیں سریکی آتی تو نہیں ہے, ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, لیکن یہ جو شعر آپ نے اس نعت کے اندر پڑھے ہیں نا, یہ دل کو لگتے ہیں جا کے. کون سے؟ کہ ویلا ملن دیا, جس کے دل کو لگے وہ ضرور ہاتھ اٹھائے گا. ویلا ملن دیا رب نے ارشاد اج یار بلایا. رب نے ارشاد اج یار بلایا. اچھا میرے نبی کس سواری پہ گئے؟ پی آئی اے پہ, ایئر سیال پہ, سعودی ایئر لائن پہ. بتاؤں کس پہ گئے؟ کوئی نور دا بارا اے پورا کتے جو بیٹھا کونین دا لاڑا پورا کتے جو بیٹھا کونین دا لاڑا. پہلی بریک مکے سے میرے نبی بیٹھے, پہلی جو چلی نہ سواری بریک لگی مسجد اقصیٰ میں, فلسطین میں. کہاں؟ جہاں آج کل ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو, جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بم مارے جا رہے ہیں. 28,000 شہادتیں ہو گئی ہیں 2 مہینے میں, 3 مہینے 28,000. سوچو تو. اور جگہ کون سی ہے؟ جہاں میرے نبی کی معراج کا سفر شروع ہوا. ہمیں ایسے پیار نہیں ہے فلسطین سے. اب سواری رکی مسجد اقصیٰ. مجھے دیکھنا یار, مجھے دیکھنا, خدا کی قسم جو بندہ دل سے سن رہا ہے نا اس کا دل ایسے ہل جائے گا. میرے نبی کی سواری اتری, وہاں پہلے نبی موجود تھے 1,24,000. مجھے دیکھنا, ان نبیوں میں ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام. علماء بیٹھے, یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے. حضرت یوسف نبیوں میں موجود ہیں. ادھر سے حضور آئے, مجھے دیکھنا, سارے نبی دیکھ رہے تھے حضرت یوسف کو. جب میرے نبی آئے نا تو سب نے ایسے دیکھا. کون آیا؟ حضرت یوسف نے بھی دیکھا. بھی یہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جب دیکھا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کیا کہا؟ چھڑ یار زمانے یوسف خود ویکھے حسنین دے نالے. حسنین دے نالے مسجد اقصیٰ میں کیا منظر تھے پیارے. پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے. بابا جی آگے مسلح پر, آگے مسلح پر سلطان زمانہ تھا. عرش میں کیوں سجدہ سرکار میں آنا تھا. مسجد اقصیٰ جب پھر بیٹھے نبی پاک براق پہ, مجھے دیکھنا, مجھے بیٹھے, پھر براق اڑی, پتہ ہی نہیں چلا. اچانک جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا آ گیا. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے سنیے گا. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ منزل سدرہ پر
جبریل نے عرض کیا شاہد عالم میں آگے نہیں چل سکتا، شاہد عالم میں آگے نہیں چل سکتا۔ میرے نبی نے کہا کیوں؟ تو کیوں نہیں آگے جا سکتا؟ کہتا ہے یہی ہے حد میری، یہی میرا ٹھکانہ تھا۔ مرضی والے جی نے ہاتھ نہیں چاہیا، عرش میں کیوں سجدہ سرکار نے آنا تھا، عرش میں کیوں سجدہ سرکار نے آنا تھا۔ یہاں ایک منٹ قاری صاحب، ایک منٹ رکنا، ایک منٹ رکنا۔ تکبیر، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قاری صاحب بس شکر اللہ کرے تار نہ ٹوٹ گئے، تار ٹوٹ گئی تو ساری ذمہ داری آپ کی۔ ادھر ہی رکنا، ادھر ہی رکنا۔ میرے نبی نے کہا جبریل آگے چلنا، کہا یا رسول اللہ نہیں قدم بڑھا سکتا۔ میرا دل کرتا مائک رکھ کے چلا جاؤں، آپ نے یقین کرو، قدر ہی یقین کرو، میں نے انداز بھی کیا، پھر پڑھتا ہوں نہیں قدم بڑھا سکتا۔ ہائے ہائے، جبریل نوریوں کا سردار ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، کہتا ہے نہیں قدم بڑھا سکتا، بال برابر بھی اگے میں نہیں جا سکتا، بال برابر بھی اگے میں میرے نبی نے کہا تو نوریوں کا سردار ہے، تیری بریک لگ گئی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نا آج تک اس بارڈر سے آگے نہیں گیا، میں صرف یہاں سے آواز سنتا ہوں، جو اللہ کہتے ہیں میں نیچے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، بس میری اتنی ڈیوٹی ہے، اس سے آگے کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ نبی نے کہا جبریل پھر میرے لیے اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے سونے ہو اللہ کہندے نے آ جاؤ۔ میرے نبی کہندے نے کننا کگے، آگے سے آواز آتی ہے آ جائیں، اور آگے اور آگے اور آگے۔ میرے نبی جا رہے ہیں اکیلے، کوئی نہیں گیا وہاں تک، عرش آ گیا، اللہ کا عرش آ گیا۔ اب یہاں میں شعر پڑھوں گا، یقین کرو آپ کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ کہیں، داد کم پڑ جانی ہے، دیکھ لینا شعر بڑا ہو جانا ہے، کھڑے ہونا نہیں۔ پھر کیا ہوا یہاں؟ عرش نہ کیوں سجدہ سرکار نے آنا تھا۔ یہاں کیا ہوا؟ بچ ہجری دے ماری نا سنیا، بچ ہجری دے ماری نا عرش نے ہاتھ جوڑے نالین اتاری نا، عرش نے ہاتھ جوڑے نالین اتاری نا، عرش نے ہاتھ جوڑے نالین۔ اللہ کا عرش بھی نیچے رہ گیا، میرا نبی اوپر۔ رانا صاحب آ جائیں آ جائیں، سننا سننا آ جائیں۔ عرش نہ کیوں سجدہ سرکار نے آنا تھا۔ کتنا قریب، رکھ نظرہ چین اٹھے فاصلے مک گئے، کعبہ کو سیل اٹھے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ ہائے جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں مدینے والا گیا۔ کون کہتا ہے دیوبند والے نبی کی نعت نہیں پڑھتے؟ اور کون کہتا ہے جامعہ ابو ہریرہ والے مولانا آصف صاحب کے ماننے والے ان کے علماء نعت نہیں پڑھتے؟ میں نعت نہیں پڑھ رہا، لے کے آؤ اس طرح کا کوئی کلام پڑھتا ہے۔ آئے دوستو یہاں ملاقات شروع ہو گئی، بابا جی ملاقات شروع ہو گئی، جو اس ملاقات سے خوش ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ بابا جی ملاقات تو کافی لمبی ہے، میں شارٹ کٹ کرتا ہوں، ملاقات ختم ہوئی، مجھے دیکھنا اللہ نے کہا محبوب جب جاؤ گے صبح صحابہ پوچھیں گے محبوب پھر اللہ نے کوئی تحفہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟
सवेरे जब सिद्दीक पूछे ना क्या तोहफा है, तो सिद्दीक को कहना, अल्लाह कहते हैं कि उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा। कितनी नमाजें? 50। तो हम कितनी पढ़े हो भाई? और मिली कितनी थी? 50। नबी पाक ने 50 नमाजें ली, रोजे लिए, नीचे आए। तीसरे आसमान पे या दूसरे पे उलमा जानते हैं, वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा महबूब रुक तो जाएं, मैं तो सारी जिंदगी कहता ही रहा दीदार करा दे अल्लाह, दीदार कर, मुझे तो नहीं कराया। मैं तो एक इतनी जिद कर बैठा कि जो भी हो जाए अल्लाह पाक आज मैंने देखना है कि मेरा अल्लाह किस तरह लगता है, मैंने अल्लाह को देखना है। मैंने बड़ी जिद की महबूब। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तेरा काम नहीं है, तू मेहरबानी कर, तू नहीं देख सकेगा। कहा महबूब मैंने जिद की, जिद कि मैंने देखना है। एक दिन बड़ा जब जिद कर ली ना, ये मूसा कलीमुल्लाह थे ना, अल्लाह से बड़ा मोहब्बत थी। वैसे तो सब अंबिया से मोहब्बत है, लेकिन मूसा वाला ताल्लुक उलमा से सुना करें कि कितनी मोहब्बत थी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह नहीं, जो भी हो जाए आज तो मैंने देखना ही देखना है। अल्लाह ने कहा देखना है, चल आ जा फिर। ओ तूर पहाड़ पे उठे आ जा। हजरत मूसा कहते हैं मैं वहां गया। अब अल्लाह ने कहा मूसा देखना है मुझे? जी अल्लाह देखना है। अल्लाह ने कहा मैं पूरा दीदार तो नहीं कराता, एक तजल्ली इस तूर पे डालता हूँ, अगर तू तजल्ली देख गया तो मैं पूरा दीदार भी करा दूंगा। हजरत मूसा कहते हैं मैंने कहा या अल्लाह डालो तजल्ली। जब अल्लाह ने उस पहाड़ पे अपनी तजल्ली डाली, मूसा कहते हैं मैं देखता गया तो अचानक घबरा गया और बेहोश हो गया। मुझसे वो तजल्ली बर्दाश्त नहीं हुई। काफी देर बाद जब होश आया, अल्लाह ने कहा महबूब, मूसा कहा था ना, कहा था तू नहीं देख सकता। मूसा कहते महबूब मैं एक तजल्ली नहीं देख सका, और आप अल्लाह को देख के आ गए, अल्लाह से मुलाकात करके आ गए महबूब। ये वैसे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, नाराज ना होना, तसव्वुराती दुनिया में हजरत मूसा ने कहा महबूब ये तो बताओ अल्लाह है किस तरह, अल्लाह का हुस्न तो बताओ, ये मेरा अपना ख्याल है। हजरत मूसा ने कहा महबूब नमाजें कितनी मिली हैं? कहने लगे 50। हिम्मत से पढ़ी नहीं जाएंगी। नबी पाक ने कहा अच्छा चलो कम। राणा साहब फिर नबी पाक ऊपर गए, या अल्लाह घट कर दे। अल्लाह ने कहा महबूब तू आया, चलो 5 कम कर दे। फिर नबी पाक है मूसा ने कहा ये भी ज्यादा है। 9 चक्कर लगे। कितने? 50 में से 45 गए तो बाकी कितनी बची? राणा साहब कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं देहाती जो एक नमाज भी नहीं पढ़ते ना, कहते हैं अगर नबी पाक एक चक्कर और लगा दे, इसने पढ़नी तो नहीं। अभी हजरत बता के गए ना नमाज की मोहब्बत, नमाज प्यार। हाँ जिसने वो तो कहता अगर एक चक्कर। अच्छा और सुनो, हजरत मूसा ने कहा था, कहा महबूब ये 5 भी ज्यादा है, ये भी कम करवा लो। नबी पाक ने कहा मूसा मुझे पता है मैं ऊपर जाऊंगा तो अल्लाह ये 5 भी माफ कर दे, मुझे पता है, लेकिन मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है कि मेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेगी। अल्लाह ने कहा महबूब जाओ फिर पैकेज है, पढ़ेंगे 5 सवाब 50 का। अब मैं शेर पढ़ने चला हूँ कराची से कश्मीर तक, मैंने ये शेर पढ़ा है, मक्के पढ़ के आया हूँ, मदीने पढ़ के आया हूँ। खुदा की कसम अभी ना भी बोले घर जाके शेर का वजन कर लेना कि जफर शहजाद को जो दाद दे के आए हैं वो कम दिया या ज्यादा दी है, पूरी दी है। शेर सुनना, ये जो 9 चक्कर लगे हैं क्यों लगे हैं? दादा रब नू प्यारा, दादा रब नू प्यारा, दादा रब नू प्यारा, नमाज पचा दितियां पिछा मुड़ मुड़ यार आवे, नमाज पचा दितियां पिछा मुड़ मुड़ यार आवे। अर्श में क्यों सजदा सरकार ने आना था, बोलो अर्श में क्यों सजदा सरकार ने आना था। जो
علماء بیٹھے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. جو علماء بیٹھے ہیں, جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں, جو مجمع کے اندر علماء بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں. علماء کے لیے ایک نعت پڑھنے چلا ہوں, اور مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب سے میں نے انعام بھی لیا اس پہ. کون سی نعت ہے؟ ہاں کس قدر ہے بڑھایا حسین مصطفیٰ, مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اور کوئی داد دے نہ دے, علماء دیں گے. کس قدر ہے بڑھایا حسین مصطفیٰ, مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اس کی عظمت سمجھ جے آسیا جیڑا نالین ارشاد پا جان دے. ارے مجھے دیکھنا, مجھے جسری زلفان واللے آنکھیں خدا, جسری زلفان واللے آنکھیں خدا, والقمر ہے پیشانی کے مکھ وضحا. نعت خانہ خطیبہ کے بس بچ نہیں, اس کی تعریف قرآن سنا جان دے. کس قدر ہے بڑھایا حسین. یہ شعر ہے علماء. مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب نے حافظ آباد بلایا مجھے, خاکوانی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے تھے, اور میں نے یہ شعر پڑھا تو حضرت نے مجھے 1000 روپیہ انعام دیا. اور شعر ایسا ہے اس میں نام بھی نہیں لوں گا کسی کا, کسی کا نام نہیں لوں گا, خود بخود ہی آپ سمجھ جاؤ گے. او سائیں دے دربار والی بھی کیا بات ہے, جتھے چلنی نیا دے ذات ہے. ہاں میں حبشے چوبکدا غلام بجے, ان کا بیٹی چھت کے چلا جان دے. ہاں میں حبشے چوبکدا غلام بجے, ان کا بیٹی چھت کے چلا جان دے. کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ, بڑی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. کہیں با صحابہ. اچھا اور کوئی نعرہ تو اب نہیں لگاتے نا, جو 1990 میں لگاتے تھے, اب وہ نعرہ لگتا ہے؟ بولو نہیں لگتا نا ہمارے اسٹیج سے. کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ حکومت نے کہہ دیا بھی یہ نعرہ لگا سکتے ہو, یہ نہ لگاؤ. اب صرف با صحابہ کہتے ہیں نا. ارے بولو تو صحیح, صرف با صحابہ کہتے ہیں. پھر بتاؤ مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو گولیاں کیوں ماری؟ پھر کیوں مارے؟ صرف وا صحابہ کہتے ہیں. وا صحابہ اتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ منہ کے اوپر 5 گولیاں ماری. کیا قصور, اور کیا قصور تھا؟ کوئی پلاٹ کا, کوئی بینک بیلنس کا رولا تھا؟ 4 سکے بھائی اس دور میں شہید ہوئے کراچی میں. کیوں؟ وجہ صرف وا صحابہ ہی کہتے ہیں نا بھائی, اور تو کچھ نہیں کہتے. اب میں چاہوں گا میرا شعر ختم ہو. جو ڈرنے والا ہے وہ نہ بولے, جو کہتا ہے صحابہ کے بغیر میرا ایمان نامکمل ہے, وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے وا صحابہ بھی نہیں. شعر ختم ہو تو وا صحابہ 4 دفعہ کہنا ہے. او سائیں دے یارا دی شان دسدا ونا, ہینے آقا تے قربان دسدا ونا, بس نبی دے اشارے دی دیر ہو رہا, پھر صحابی کا تن ملتا جان لائے. وا صحابہ, وا صحابہ, وا صحابہ, اچھا ایک منٹ رکنا. ہاں جو وا صحابہ نہیں کہتے, ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہے ان سے, کوئی رولا ہو, ہمارا کوئی رولا نہیں ہے. ایک مشورہ دیتا ہوں, اوے صحابہ کے دشمن تو کس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اوے صحابہ کے دشمن سائیں دے یارا دے شکرے کرے دعوت, سائیں دے یارا دے شکرے کرے دعوت, جھوٹی خالیت دے چھے کھلے دعوت, جس نو قرآن دے رضا دی سند, شان اس دا کوئی ٹھنگی کیا جان رہے.
मुनकर है जो आले नबी का, वो चेला है शैतान का। मुनकर है जो असहाब का, वो लुत्फा ही नहीं इंसान का। बोल वो सहाबा, वो सहाबा। खतीब पाकिस्तान अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब, हजरत मौलाना अल्लामा कारी शबीर अहमद उस्मानी साहब, जो हजरत को देख के खुश हो गए, वो कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आए तो कई बने चेहरे पे नूर आ गए हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नवी लग रही है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा हजरत के लिए कहो सुभान अल्लाह। ये जो सबक सुना रहा हूँ आपको, ये पढ़ाने वाले हजरत हैं, मुझे उंगली से पकड़ के इस स्टेज की दुनिया पे लाने वाले हजरत हैं। आज अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। मैं पहले शाहीनाबाद या इस इलाके में हजरत के साथ आज से 10-12 साल पहले हजरत का मैं खिदमत गुजार बन के आया था। और सच्चे दिल से अगर खिदमत करो तो अल्लाह पाक इज्जत देता है। आप भी उलमा की खिदमत करें, अल्लाह इज्जत देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर मेरा अकीदा समझ आए और आपका भी वही अकीदा हो तो सुभान अल्लाह। ज़्यादा नहीं, 2 दफ़ा कह देना। वीडियो बन रही है, जो इस अकीदे को नहीं मानते उनको पता चले भाई शाहीनाबाद में तो सारे ये अकीदे वाले हैं। कौन सा अकीदा? कि जेड़ा पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जान जाए, मुर्दा को तुंगा याद ना जान जाए, ओ खुदा कमली वाले नूं रोज़े से उम्मतियां दा सलाम सुना जान जाए। हसी मुस्तफा माशाअल्लाह। ये मोबाइल जिनका ईमान ताज़ा हुआ है कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे टाइम में बाकी रह गए हैं 14 मिनट, पूरे करूं या बस करूं? सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक शेर अम्मा हलीमा की लोरी का पढ़ता हूं, अगर अच्छा लगे तो बोलना। वैसे हजरत आज मैं भी तकरीबन 1.5 घंटा, 1.25 घंटे तो सेज पे बैठा हूं ना आज। चलो हजरत को हम 14 मिनट ही बिठाएंगे इंशाअल्लाह, ज़्यादा नहीं। हाँ आखे हलीमा होया कमाले, आदि साहब यही फरमाइश है ना भाई। आखे हलीमा होया कमाले, सीधा मुल्ली कोई नहीं ओ मिले लाले, जेड़ा सब तू सोना है। बेटा इसी तरह हाथ उठाओ। जेड़ा सब तू सोना है, ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। जेड़ा सब तू सोना है, ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। अगर पहले शेर पे बोलोगे तो 4 पढ़ूंगा, नहीं तो एक ही। हसदाते होंगी सजरी सवेरे, हसदाते होंगी सजरी सवेरे, उठो चंद चुमेला जिथे रख दो पैरे। हाय हाय क्या बात है। उठो चंद चुमेला जिथे रख दो पैरे, जेड़ा मन गया बोले। जेड़ा सब तू सोना है, ओनू लेके आईया, ओनू लेके। ताजदारे खत्म नबूवत। दूसरा शेर, क्या नाम है आपका बुजुर्गों? मोहम्मद मुनव्वर। मोहम्मद मुनव्वर साहब, काफी देर से मैं देख रहा हूँ। ये यकीन करो सबसे जुदा दाहत देते हैं, सबसे प्यारी। ये शेर आपके लिए। अम्मा हलीमा कहने लगी, पहले हाल की सुन हुण हाल की, पहले हाल की सुन हुण हाल की ने। मुझे देखना, पहले हाल की सुन हुण हाल की ने, मेरे लाल अगे तुहाडे लाल की ने। हाय मेरे लाल अगे तुहाडे लाल की ने, मेरे लाल अगे तुहाडे लाल की ने, जेड़ा सब तू सोना है। ये शेर इस बाबा जी की नजर, ये आपसे बढ़ गया बाबा जी, आपसे बढ़ गया बाबा जी। तीसरा शेर सुनना। बाबा जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक। बाबा जी ये बताओ, बाबा जी ये बताओ, जहाँ सका बेटा हो वहाँ कोई और हो सकता है? आप बताओ, जहाँ आपका सका बेटा है उस बढ़ के कोई और हो सकता है? अब अम्मा हलीमा का भी सका बेटा था,
اس کا نام تھا عبداللہ، وہ بھی چھوٹا تھا. وہ بیبیوں نے کہا حلیمہ تیرا سکا بیٹا بھی تو بڑا سونا ہے. اماں نے پھر ایک میں انداز شاعر نے شعر لکھا. اماں نے کہا ہاں، نبی پاک کی طرف اشارہ کیا کہ اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی. کوئی مزہ تے ہونا ہے. اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی، اینوں سون لگیا کدے کنڈ نہیں کیتی، ہائے اینوں سون لگیا کدے کنڈ نہیں کیتی. ہن بولو جیڑا سب تو سونا ہے ہن لے کے آئیاں، ہن لے کے آئیاں تاجدار خلق نبوت. بھائی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ماں کی شان. اگر ٹائم بچا تو سناؤں گا، لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں. جو بندہ چاہتے اللہ میری ماں کو جنت دے، میری امی کو جنت دے، سارے چاہتے ہو نا بھائی. اگر چاہتے ہو تو آخر میں دونوں ہاتھ اٹھانا. اماں حلیمہ کہندی ہیں یہ محبوب مجھے ویسے نہیں مل گیا. کہاں سے ملا ہے؟ اماں کہندی ہے سکھ دینو حاکم اللہ ملائے، سکھ دینو حاکم اللہ ملائے، ملک سلامہ جسمان جائے، ہاں ملک سلامہ جسمان جائے، ملک سلامہ جسمان جائے، ہاں ملک سلامہ جسمان جائے. بولو جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں. آنکھے حلیمہ ہویا کمالے جیڑا ملی کوئی نہیں وہ ملے آلے. وہ جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں تاجدار خلق نبوت. ہمارے جو بھائی طاہر صاحب ہیں بیٹھے ہیں چلے گئے. یہ بھائی طاہر صاحب ہمیں لے کے آئے، وہاں سے ریسیو کیا. بار بار ایک فرمائش کا کہہ رہے ہیں. ویسے 3 مہینے سے کہیں پڑھی نہیں ہے کیونکہ جہاں پڑھتے ہوں وہ بندے دوبارہ بلاتے نہیں، لیکن یہ ضد کر رہا ہے چلو نہ بھی بلاؤ کوئی مسئلہ نہیں. اب کسی بندے کا جو ہے وہ دل تو نہ توڑیں. ایک اور بھائی نے بھی کہا ہاں لعنت دا حقدار، لعنت دا حقدار، بولو لعنت دا حقدار، لعنت. ایک بار مجھ پہ اعتماد کر کے یہ بات میرے ساتھ کہو. اگر میں غلط کہوں مجھ سے مائک لے لینا، میں کبھی نہیں آؤں گا شاہین آباد. میری ذمہ داری پہ ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے کہو لعنت حقدار ہے. میں پھر بتاؤں گا وہ کون ہے، پھر بھی انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کہیں گے کہ واقعی صحیح ہے. لعنت دا حقدار، 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 کون لعنت حقدار ہے؟ بتاؤ کون، بتاؤ ہاتھ اٹھانا. لعنت دا حقدار، لعنت دا حقدار. پاک صدیق تے عمر فاروق دا، پاک صدیق تے عمر فاروق دا جے کی ٹائم لعنت دا حقدار، لعنت دا حقدار، لعنت دا حقدار، لعنت دا حقدار. ایک بندہ مجھے کہنے لگا ظفر بھائی کیوں لعنت حقدار ہے؟ میں کہ جندہ شان قرآن چ آیا ہے، او جندہ شان قرآن چ آیا ہے، جندہ شان قرآن چ آیا ہے. اچھا شکر ہے کہ یہاں کے بندے واپس نہیں مانتے. وہ ہمارا ایک نعت خان رانا صاحب پڑھ رہا تھا جو بھی بندہ آئے نا 10 روپے دے، جو بھی بندہ آئے، ارے بول لو تو صحیح، جو بھی آئے 10 روپے دے. کافی دیر تو وہ دیکھتا رہا، کہتا لگتا ایسے ہے کہ تاری بستی میں صرف 10 کا نوٹ ہی چلتا ہے. جب اس نے یہ بات کی نا تو ایک بندہ بیٹھا تھا، بابا بیٹھا تھا، رانا صاحب وہ پاس آیا.
जेब से 500 रुपये निकल, कहता भाई इस तरह की कोई बात नहीं, ये पकड़ 500। उसने कहा बाबा जी गलती हो गई, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। कहता बेटा अल्फाज वापस न ले, 490 वापस। लेकिन यहाँ के लोग सफी हैं, देते वापस भी मांगते। किसी ने मांगे तो नहीं ना वापस अभी तक, नहीं ये नहीं मांगते कि माशाल्लाह सफी लोग हैं। कहो लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे, जिंद शान कुरान च आया है, जिन कोल रसूल समाया है, जिन कोल रसूल समाया है। पता नहीं कौन हाथ उठाएगा, वो जेड़ा भौंके हस्तियां, जेड़ा भौंके हस्तियां, ओ मोमिन नहीं खरदारे, लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे, बोलो लानत दा हकदारे, लानत दा हकदारे। दोस्तों इसी जज्बे में रहना, आगे पीछे ना होना, बढ़नी चाहिए सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा माँ है मोमिन दी। दूसरी वजह सुनो क्यों लानत हकदार है, वजह सुनो कि अम्मा आयशा माँ है। मेरी माँ के बारे में कोई बात करे, मैं जाके गिरबान पकड़ लूं, कहूँ या मारूंगा या मर जाऊंगा। मेरी माँ, तेरी माँ बड़ी इज्जत वाली है। मोमिनो अम्मा आयशा इज्जत वाली नहीं। जो अम्मा आयशा के बारे में बात करेगा, एक मिनट रुकना, अम्मा आयशा के बारे में बात करेगा, उसको यही कहूंगा, ओए अम्मा आयशा माँ है मोमिन दी, मेरे अल्लाह ने फरमाया है, असा उम्महातुहुम पढ़े कुरान समझ विच आया है। कोई हाथ नीचे ना हो आखिर में, ओ जेड़ा मारू कटवा दे आदा है, जेड़ा मारू कटवा दे आदा है, शैतान दा रिश्तेदार है। लानत दा हकदार, लानत दा हकदार, लानत दा हकदार, लानत दा हकदार। असा पक्के हुकदार हुसैन दिया, जो हुसैनिया कहे वाह हुसैन, जो हुसैनिया दोनों हाथ उठा के वाह हुसैन, वाह हुसैन। ये बच्चों की नजर जिन्होंने पगड़ियां बांधी हैं, अस्सी पक्के हो बदार हुसैन दिया, अस्सी ताबेदार हुसैन दिया, अस्सी पक्के हो बदार हुसैन दिया, अस्सी ताबेदार हुसैन दिया। ओ जेड़ा जेड़ा दुश्मन अहले बैत दा, जेड़ा दुश्मन अहले बैत दा, जेड़ा दुश्मन अहले बैत दा, ओदे कलमे च नहीं तुम्हारे। लानत दा हकदार, लानत दा हकदार, लानत दा हकदार, लानत दा हकदार। जो अहले बैत के दीवाने वो कहें सुभान अल्लाह। मिनट रह गए 4 और अहले बैत की शान तो पढ़नी है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। एक शेर पढ़ता हूँ, उम्मत दा सालार घराना है दरदार। जो हैदरी है वो कहे सुभान अल्लाह, जो मौला अली का दीवाना है वो कहे उम्मत दा सालार घराना है दरदार, सखियां दा सरदार घराना है दरदार, उम्मत दा सालार घराना है दरदार, सखियां दा सरदार घराना है दरदार। हैदर हैदर करया कर तू यार सजन, हैदर हैदर करया कर तू यार सजन, हैदर हैदर करया कर तू यार सजन, हैदर हैदर करया कर तू यार सजन। आका दामन ठार घराना है दरदार, सखियां दा सरदार घराना, सखियां हाथ उठाए, सखियां दा सरदार घराना है दरदार, उम्मत दा सालार घराना है दरदार, सखियां दा सरदार घराना है दरदार, है दरदार। और शेर सुनना, फुल गुलाबां वांग अली दे बचड़े ने। अभी किसी सैयद को देखो ना, सैयद को, असली सैयद कौन सा? असली। और असली सैयद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही है ना। जाओ फैसलाबाद में हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद जवेद हुसैन शाह साहब को देखो।
میرے پیر و مرشد جب ان کو دیکھتا ہوں تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے پھول گلابا مانگ علی دے بچڑے نے پھول گلابا مانگ علی دے بچڑے نے مدنی دا مہکار گھرانہ ہے دردا سخیاں دا سردار گھرانہ ہے دردا امت دا سالار گھرانہ ہے دردا میں اگر چاہوں پورا بھی پڑھ سکتا ہوں ابھی 5 شعر اور ہیں ٹائم نہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں آؤ دوستو یہ ہمارے جو بچے کتنے بچوں نے حفظ کیا 7 بیٹا کھڑے ہو جو سارے ان 7 بچوں کو دیکھو اور جامع ابو ہریرہ کی کمائی دیکھو جامع ابو ہریرہ نے 4 سال میں کیا کمایا یہ آپ کے سامنے ہے یہ ایک بچہ جو قرآن کا حافظ بنا ہے خدا کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف پڑے ہوں یہ ایک بچہ ایک طرف ہو کروڑ روپے کی اتنی قیمت نہیں ہے اس بچے کی قیمت زیادہ ہے اور یہ مولانا آصف صاحب نے مولانا آصف صاحب قاری شرافت صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ محنت آپ کو کر کے دکھائی ہے اور آپ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے نا انشاءاللہ اگلے سال جب آئے تو مدرسہ اس سے بھی زیادہ ترقی کرے ان بچوں کو دیکھو قیامت والے دن اعلان ہوگا ہوسی محشر دا میدان بیٹا ادھر آ جاؤ سارے ہوسی محشر دا میدان ہوسی محشر دا میدان ہوسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان ہوسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان بیٹا ابھی پتہ چلے گا آپ سے کون کون پیار کرتے ہیں ابھی پتہ چلے گا ہوسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان قرآن والے اچھ شان والے کہاں اٹھاؤ قرآن والے اچھ شان والے نظر آسن وچ خزینے نظر آسن وچ خزینے کئی چمکتے ہو سن سینے کئی چمکتے ہو سن سینے ایمان والے اچھ شان والے اللہ کہیں گے ان حافظوں کو کہیں گے حافظ قرآن دس جنت میں چلے جاوے عزیز نو حق ہے حاصل جن مرضی یہ بخشاوے عزیز نو حق ہے حاصل جن مرضی یہ بخشاوے آپ کے والدین آئے نا ادھر ابو آئے ہیں آج ابو کو تو پگڑی نہیں پہنائی نا مدرسے والوں نے ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا بچوں کو پگڑیاں پہناتے ہو ماں باپ کو نہیں پہناتے تو کہنے لگا قیامت والے دن اللہ کہیں گے ماں باپ بلائے جا سن کوئی اٹھے تاج پہنائے جا سن پہچان والے اچھ شان والے قرآن والے اچھ شان والے الف لام میم سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا